अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से पहले 10 अप्रैल के प्रोग्राम में आपने कहा था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, जिस पर बहुत पब्लिक रिस्पॉन्स आया, लोगों ने काफ़ी कम्प्लीमेंट किया। अब सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर डील हुई तो दस्तखत के लिए पाकिस्तान जा सकता हूँ, क्या तबसरा करेंगे? देखें, इसमें मैंने और भी बहुत कुछ कहा था कि तेल देखो, तेल की धार देखो, ये वो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज वो इस तरह नहीं निपटाए जाते। तो अमेरिकन के ज़ूम का भी मुझे अंदाज़ा था और ईरानियंस की हिस्ट्री और मिजाज का भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगले मुज़ाकरात की तो अभी तक मेरा ख्याल है कोई तारीख तय नहीं हुई। हमें चाहिए कि कयास आराइयाँ ना करें, शुरलियाँ ना छोड़ें, इन चीज़ों से गुरेज करें, इंतज़ार कर लें। फ़ौज के बाद फॉरेन ऑफिस दूसरा इदारा है जो पूरी तरह एक्टिव है, काम कर रहा है, कॉम्पिटेंट लोग हैं। बाकी सारे शामिल बाजे ये वो जज्बात वगैरह इस तरह का कारोबार करते हैं। हमारी अपनी कम्युनिटी बैठ के इधर उधर की छोड़े छाड़े जाते हैं। तो अभी नहीं, जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मेरे तबसरे से या आपके तज्जिए से या किसी और के तज्जिए से नताइज तब्दील हो जाएंगे। देखो बात सुनो, हम वो लोग हैं, हम वो कौमें हैं जिनका कोई हाल नहीं है। हमें इंतज़ार करना चाहिए, जब आ जाएगा तो बस ठीक है। वो क्या खूबसूरत अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है कि व्हेन इट हैपन्स टू ऑल इट हैपन्स टू नन। फिनिश्ड। इंतजार करो, एमी टेबे दानश्वरियाँ, आगे चलो आप। ठीक है हसन साहब, दूसरी तरफ भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल भी पाकिस्तानी क़यादत के गुण गाने लगे हैं। इशाल मोर का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी में फील्ड मार्शल ने अहम किरदार अदा किया। जंग के दौरान पाकिस्तान ने गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ कायम रखते हुए फ़रीक़ैन का एतमाद जीता। बेहतरीन पाकिस्तानी हिकमत अमली सऊदीया चीन के साथ भी बेहतर ताल्लुकात में मदद कर रही है। देखो, आपका हरीफ भी अगर आली ज़र्फ हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नीच लोगों का काम है। आप खुदा की कसम, मेरा बदतरीन दुश्मन अगर कहीं कोई खूबसूरत काम करेगा, आई विल अप्रिशिएट। बाकी बैठ के सड़ना कुड़ना जलना, ओ भाई, पूरी दुनिया का के अमन का मामला है, उसमें पाकिस्तान ने कर लिया तो तब भी उसको अप्रिशिएट करो और विश अस वेल। तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए तो नहीं कर रहे ना। वो हमारा एक मुसलमान मुल्क है और एक मुल्क है, इंसान बसते हैं, बहुत नुकसान हो चुका है, जाने गई हैं। तो उसमें अगर ये जो हैं रिटायर्ड मेजर जनरल, वो काबिल एहतराम आदमी हैं। आली ज़र्फ और नीच हर तरह के लोग माशरे में पाए जाते हैं, तो मैं तो इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो भले कोई रिटायर्ड हो या हाज़र सर्विस हो या जो भी हो, चुप रह लें, बजाय इसके कि सौखना दी तरह बकवास करनी और ये करना। ये क्या है बेसिकली? ये जो इम्कानात उसकी परछाइयाँ दिखाई देती थी कि तीसरी, चूँकि हो नहीं सकता ना, अमेरिका अपनी औकात से एक हद आगे जाएगा, तो फिर हाउ कैन यू स्टॉप चाइनीज़ एंड रशियंस? तो तीसरी आलमी जंग की तरफ जाती हुई दुनिया को अगर उसमें एक मुल्क कंट्रीब्यूट कर रहा है तो देयर इज़ नो हार्म। मुसीबत यह है कि कम ज़र्फ दुश्मन ना हो, आली ज़र्फ कभी उठा के। ये जो इंडियंस चंद है, मैंने उनको देखा है भौंकते हुए, बहुत प्यारे लोग भी हैं। भारतीय सियासी रहनुमा ने मीडिया पर कहा कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जिनेवा, कतर, फ्रांस, लंदन में होते तो तकलीफ ना होती। हमें तकलीफ ये है कि पाकिस्तान में मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं, जबकि भारत के मारूफ सियासतदान और सफारतकार शशि थरूर ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने दुनिया को फतह कर लिया और हम सिर्फ फिल्मों के सहारे रह गए। अच्छा देखो, ये पिछले सवाल की ही एक रेपिटेशन है जी। अच्छा, वो भी कोई नीच आदमी होगा, मुझे नहीं पता कौन है, किसकी आप बात कर रहे हो, मेरा उसके साथ ज़ाती तौर पे क्या लेना देना, कुछ भी।
لیکن یہاں نہ ہوتا اچھا او بھائی ہوش کرو, تمہارے پڑوس میں ہو رہا ہے, صدیاں ہم نے اکٹھے گزاری ہیں, آج بھی وہاں مسلمان بستے ہیں, ہمارے یہاں ہندو بستے ہیں, میں تو ان کو ہمیشہ بڑے پیار محبت سے ملتا ہوں. مجھے تو سب سے پہلے انسان ہے, اس کے بعد دین دھرم اپنا اپنی دنیا ہے. وہ کیا شعر ہے ہمارے صوفی کا, گل سمجھ لئی تے رولا کی, اے رام رحیم تے مولا کی, گل سمجھ لئی تے رولا کی. یو ریسپیکٹ ہیومن بینگس, ان کی ویلفیئر, ان کے بچے. تو یہ گھٹیا آدمی ہوگا, یہ بھی کوئی تھرڈ کلاس. اور ششی تھرور صاحب کا اس کا پہلا جو آپ نے نام لیے بغیر کہاں ہے, وہ ایک چھچورے کا رد عمل ہے. یہ گریسفل باوقار آدمی کا ششی تھرور نے جو ان کا ہے انہوں نے اپریشیٹ کیا. تو کسی کی ایفرٹ کو نہ سراہنا کیا ہوتا ہے, اسپورٹس مین اسپرٹ کیسے کہتے ہیں. یہ جو مارشل آرٹ سے وہ اس میں اب ہوتا ہے تو گرے ہوئے کو ہاتھ دے کے اٹھاتے ہیں, دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے, ایک ہارتا ہے ایک جیتا ہے, کوئی بات نہیں, یہ ہو گیا. تو اس پہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے کہ یہ اعزاز ہمارے خطے کو یوں سوچ لو مر لو. لیکن نہیں, وہ چھچوروں کا جن کا وہ ڈی این اے کا پرابلم ہوتا ہے, تربیت کا پرابلم ہوتا ہے, انہیں دشمنی نبھانی بھی نہیں آتی, اپنے لوگوں کی تربیت برباد کرتے ہیں اس طرح کی بات کر کے. لیکن بہرحال چھوڑو, اس پہ کوئی مزید نہ کہیں کوئی اور سوال چھیڑ دینا. جی ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹاپک. 6, 8, 10, 12, 14, 16. حسن صاحب, یہ میں آپ کو 2 کا پہاڑا یہ گنتی نہیں سنا رہی. پاکستان کے شہروں دیہاتوں قصبوں میں لوڈ شیڈنگ کے گھنٹے ہیں. سوشل میڈیا پر کوحرام مچا ہوا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وزیر توانائی وجوہات نہ دیں, استعفیٰ دیں, جبکہ وزیر توانائی کی پریس کانفرنس کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے. یار چھوڑو, کیا کمی کیا زیادتی, اسی اتار کے لونڈے سے دبا لیتے ہیں. یہی تو لوگ ہیں جنہوں نے یہ واردات ڈالی ہے. اور دیکھو بات سنو, جو اس ملک کے قدیمی اور حقیقی دشمنوں پہ ہاتھ ڈالے گا, قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد, وہ اس ملک کا ہیرو ہوگا. لیکن نصیب نہیں ہوگا ہمیں. اور یہ سب بربادیاں سب کو پتا ہے کہاں سے آئی ہیں, کن لوگوں نے شروع کی, کن لوگوں نے بڑھاوا دیا, فرنٹ مین کون کس کس کا ہے, کون نہیں جانتا بھائی. اچھا کہ سوشل میڈیا پہ وہ کوحرام ہے. اچھا اردو میں اس کے لیے ایک لفظ ہے دشنام تراجی, گالیاں دے رہے ہیں لوگ. اور دیکھو یہ اتنا ایک خوفناک صورتحال ہے کہ اس وقت لوگوں کو ایران امریکہ مذاکرات اور تیل کی قیمتیں بھلا دی ہیں اس عذاب میں. اور ایک عجیب آنکھ میں چولی چل رہی ہے. جن لوگوں کا یہ پرابلم نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز ہیں یا فلاں ہیں یا ٹمخاں ہیں, وہ بھی چلتے چلتے یکدم بند. آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہو, کوئی کام کر رہے ہو, یکدم جھٹکا لگتا ہے. اس کے بعد ایک اور پرابلم ہوتا ہے, جنریٹر کی آواز آپ کو تنگ کرتی ہے. یہ وہ سارا ہر طرف عذاب ہے, اور یہ عذاب عوام نے خود کمایا ہے. یاد رکھو, کانٹرڈکشنز کی بھرمار. وہ شرم نہیں آتی, چھانگے مانگے, سپریم کورٹ پہ حملے, ملک سنوارا ہوئی, فلانا ٹیکسی آ گئی چلی گئی, فلانا سارا کچھ. یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے سامنے ہی ہوتا رہا ہے نا. ادھروں آندے ادھروں نکل جاندے, وہ ختم ہو گئی بات. عوام کا سلسلہ وہ اگلے سے اگلے لیول پہ پہنچتا جا رہا ہے, بد سے بدتر. تو اب اچھا یہ ہے کہ یہ جو پتہ نہیں کیا کوئی بات کی ہے, کسی نے عجیب سا چھوڑا ہے وزیر کی وجوہات بنانے کی. تم 4 سال سے وجوہات ہی تو بتا رہے ہو, تم اور کیا کر رہے ہو؟ تم نے پہلے بھی یہی کچھ کیا تھا, اس سے پہلے بھی یہی کچھ کیا تھا. کوئی بات نبھائی ہو اس ملک کے کسی حکمران نے. نفاذ اسلام سے اولاق سوداگر ہیں, روٹی کپڑا مکان. پہلے آپ اندازہ لگاؤ, ایک بندہ یہاں ہے وہ بے نظیر کو کیا کہا کرتا تھا, یاد ہے؟ یہ تو میڈ ان انگلینڈ ہے. بھی تھوڑے تو پلے کچھ نہیں سی, نہ کو تعلیم, نہ کو اگا, نہ کو پچھا. جدوں ڈالر آ گئے
اولاداں مستقل سیٹل ہو گئی ہیں اتھے ہی اسی. یہ میڈ ان انگلینڈ ہے. کس طرح کے لوگ ہیں ہم؟ جیسا منہ ویسی چپیڑ. میں تو کہتا ہوں اس سے بھی بدتر ہو جائے, مجھے تو کوئی پرواہ نہیں آتا. یہ ٹلنے والا عذاب نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. اور غور کرو, اگر لاہور, اسلام آباد, کراچی, لائل پور جیسے شہروں میں اگلے لیول کی چیخیں اور گالیاں ہیں, تو حافظ آباد, ٹنڈولا یار, مظفر گڑھ, حاصل پور وغیرہ, یہ بھاولپور, وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ یا تو ان کو سوچ کے کڑتا ہوں. تو ٹھیک ہے, کب سے یہ نہیں ہو رہا مجھے یہ بتاؤ. میں کل پرسوں ہی دیکھ رہا تھا, اور 2-4 بیٹھے سی, وہ انج کر دیں گے, انج کر دیں گے, کئی سال پرانی ان کی کوئی ویڈیوز چل رہی تھی. کوئی نہ, لوگوں کو بھی شرم حیا نہیں ہے کہ یار یہ مسلسل جھوٹے گپی چھوڑتے رہتے ہیں. اچھا آپ ایک بار مجھے دھوکہ دے لو, 2 بار دے لو, 3 بار دے لو, اس کا مطلب ہے میں تو پھر چولوں کا چول ہوں. اگر میں آپ کے نرگے سے نہیں باہر نکل رہا. اندازہ لگاؤ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. جاگ پنجابی جاگ, تیری پگ نو لگ گیا داغ. آپ پنجابی ہے ہی نہیں, لیکن نہیں, سودا بک رہے, بیچ لو. کیا کیا گفتگو نہیں کی. خدا کی قسم, میرا کالم جس کے بعد میں نے مساوات چھوڑا تھا, بی بی او کسی نے غلط رپورٹ دی, پورا کالم, اردو پڑھنی آتی نہیں تھی, بے نظیر بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں ان کو, تو موٹی موٹی سی باتیں بتائیں. میں نے وہ لکھا تھا, با حیا لیکن بے ردا چہرہ, میرے کالموں کے مجموعے میں ہے. میں آئی واز دا باس, مساوات کا میں ایڈیٹر تھا. کسی نے مریم کے حوالے سے کوئی چوکٹا سا فرنٹ پیج پہ, آئی سیک دم, انہوں نے یہ بگ گیا فلانا, آئی ریزائنڈ. دیٹ واز دی اینڈ آف مائی ریلیشن شپ ود پیپلز پارٹی. جاننے والے بے شمار لوگ جانتے ہیں. بی بی نے جو مجھے کمپلیمنٹ دیا, شاید اپنے والد کے بارے میں بھی. کل یاد کرانا, میں کتاب نکال کے اس کا بیک پیج, انٹر کانٹیننٹل پنڈی میں پارلیمانی اپوزیشن گروپ میں جو کچھ انہوں نے کہا میرے بارے میں نے تعلق ہی ختم کر دیا. اچھا آج کیا ہو رہا ہے؟ میں اس وقت بھی وہ عجیب فضول سی سرخی لگائی ہوئی تھی کسی گھٹیا نیوز روم کے کسی بندے نے مریم کے حوالے سے. میں نے کہا نہیں, با حیا, اور تصویر ہے مریم کی بغیر دوپٹے کے. میں نے کہا با حیا لیکن بے ردا چہرہ. اور میں نے کہا بیٹیوں کے بارے میں میں معافی مانگتا ہوں, یہ وہ پروپیگنڈا, یہ وہ لمبی انہوں نے فیکسیں اس کی ساری انگیج کر لی بلا بلا اس کی. بعد میں بے نظیر بھٹو نے پتہ نہیں کس کس کو کہاں کہاں بال ڈالا. میں نے کہا ختم, کوئی بھی سیاستدان اس قابل نہیں ہے. پھر والد صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں کہا تھا, اس کا بھی میں نے حوالہ دیا. کہ یہ بچی بڑی ہو کے باپ کو, میں ڈرتا ہوں کہ باپ کا گریبان نہ پکڑے کہ ایک عورت کے بارے میں جس کا مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. سم تھنگ آف دیٹ سارٹ. ایسا نہیں ہوتا. چلو بالکل ٹھیک. یہ تو بات ہی بھول گئی اصلی. ہاں یہ بجلیاں بجلیاں وقت پی گئے کھا گئے. پاکستان کو کھایا اور پیا گیا. بجلی بھی پی گئے, روٹی بھی کھا گئے. روٹی کپڑا مکان ہو. میں حیران ہوں کس قسم کا ہیومن مٹیریل ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں. وہ وعدے پہ وعدہ, 50 سال بیت گئے, روٹی 5 روپے دی ہو گئی, مکان خواب بن گیا. ایک سفید پوش آدمی اب 3 سے 5 مرلے کے مکان کا سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے. کہاں لے آیا تم؟ عزت نفس نہیں دی پاکستانیوں کو ان حکمرانوں نے. یہ پروٹوکول نہیں, گالی ہے عوام کے لیے. سڑکیں روکی ہیں, وہ جن کے ووٹوں کی بھیک لے کے تم آئے ہو, ان کے تم رستے روکتے ہو, انہیں ہیوملیٹ کرتے ہو. کوئی بچہ اپنی ماں کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہے, کوئی ماں اپنے بچے کو ہاسپٹل لے کے جا رہی ہے. ایک قافلہ جا رہا ہے فرانہ دا, جو نہیں نکلتے باہر. کچھ بھی نہ کرو ہے تو اس طرح کے اس میں یقین ہی نہیں رکھتا.
10,000 بندہ سڑک پہ آ کے بیٹھ جائے, ختم کہ لنگ تیرے پروٹوکول دی ایسی تیسی. نہیں, کچھ بھی نہیں, یہ چند خاندانوں کے لیے بنا تھا. چلو آگے. بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. اگلے موضوع پر چلتے ہیں. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے ضلع تونسا میں بچوں میں مبینہ ایڈز کے معاملے پر پنجاب کے وزیر صحت نے کہا ہے تونسا میں ایڈز میں مبتلا لوگوں کا معاملہ 2025 میں سامنے آیا. اگر رپورٹ غلط نکلی تو بی بی سی کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی. دیکھو بیٹا, جو پچھلا سوال ہے یہ بھی اسی کی ایکسٹینشن ہے. اب تم کہو گے کہاں وہ, کہاں ایڈز, کہاں بجلی, کہاں ایڈز. ایک ہی چیز ہے. سانپ کے بارے میں کہتے ہیں دموئی. پھر سانپ کی ایک قسم ہوتی ہے, اس کے 2 ٹکڑے کرو گے 2 سانپ بن جائیں گے, 4 کرو گے 4 بن جائیں گے. پاکستان پہ سانپوں کا, کوبروں کا قبضہ ہے. خدا کی قسم یہ کتاب پڑھو. بیوروکریسی اور ہمارے حکمران یہ ٹکے ٹکے کے ناظم اور یہ MNA کرتے کیا ہیں. ایک سابق ڈیپٹی کمشنر ہائیلی کوالیفائڈ جس نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ فوج میں سپاہی کے طور پہ, پھر کئی MS کیے, پھر اجازت لی, فوج چھوڑی, پھر PCS کے ذریعے. خدا کی قسم یہ کتاب پڑھنے کے بعد دل کرتا ہے یا ان سب کو بندہ مار دے یا اپنے آپ کو مار لے. ایڈز بچوں میں کہاں سے آ گئی؟ یہ تو بالغوں کی گندگیوں اور غلاستوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بچوں میں اس لیے آئی کہ غیر محفوظ طبی طریقہ کار اور سرنجز جو لگیں بچوں کو استعمال شدہ, اس کی وجہ سے. اور کمال کی بات ہے, میں نے یہ پڑھا ہے اور خاص طور پہ بہت اس کو ان ڈیپتھ پڑھا ہے کہ کسی بچے کے والدین کو بھی نہیں ہے تو ایک معصوم بچے کو, چھوٹے کو, ایڈز کے لیے تو بالغ ہونا پڑتا ہے نا, ایک خاص لیول تک, ایج تک جانا پڑتا ہے. کہاں سے آئی؟ ان کے ماں والدین کے بھی ٹیسٹ ہوئے, ان میں سے کسی کو ایڈز نہیں, بچوں کو ہو گئی. کیسے ہو گئی؟ چونکہ ہسپتال بھی ویسے ہی ہیں جیسے آپ کی قانون سازیاں. جتنا سیریس, جتنا عمل, یاد رکھو, جتنا عمل آپ کے آئین پہ ہوا اس ملک میں, اتنا ہی عمل ہر محکمے کا جو پروٹوکول ہے یا اس کی جو ڈیوٹیز ہیں اتنا ہی وہاں ہو رہا ہے. اور صدقے جاؤں بی بی سی کے, انہوں نے جنوبی پنجاب کے ایک ضلع تونسا پہنچ کے یہ تحقیقی رپورٹ پیش کی ہے. تسی ستے ہو, ریمپ تے واک ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, ماڈلنگ ہو رہی ہے, تقریریں ہو رہی ہیں, یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے, شبانہ روز یہ وہ وغیرہ. نتیجہ صفر, بد سے بدتر. مریم نہ میں قصوروار ہوں نہ آپ قصوروار ہیں. جو لوگ جاتے ہیں ہمارے ٹھیکیدار بن کے, باٹم لائن دیکھ لو, بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس پہ کوئی تجزیہ چاہیے؟ میں نے ابھی کہا نا, سب کو سب کا پتا ہے. محسن نقوی نے بڑی کمال کی بات کی پچھلے دن, 2 بندے چک لو, 2 نہیں ہیں, ابھی تو 10 بھی چکو, پاکستان دے قرضے ایک ہفتہ جنہیں فارغ ہو جائیں. اور کمال کی بات ہے, جنہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو مجھ سے بہتر پتا ہے. اس ملک کے عوام پہ رحم کرو ورنہ وہ تم پہ رحم نہیں کرے گا. ہوگا کیا میں نہیں جانتا, اور وہ پتہ نہیں اب کدھر جا رہی ہے بات. خیر آگے چلو آپ. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, امریکی صدر ٹرمپ کے مطابق جنگ کا خاتمہ قریب ہے. حسن صاحب, اگر امریکہ ایران کے مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو اس کے نتیجے میں کیا تیسری عالمی جنگ کے امکانات ہیں؟ میں کہنا کل دی ہوں اج ہو جائے. یہ میرا آپ کا مسئلہ کیوں ہے؟ کون لوگ ہیں؟ کھربوں ڈالروں کے مقروض, بچہ پیدا نہیں ہوا, شاید ابھی کنسیو بھی نہیں ہوا, وہ بھی مقروض, قرضے پہ قرضہ, ادھروں پھٹ دے ادھر دے, ڈبل چان ہیں سارے. تو تیسری عالمی جنگ ہو جائے, یہاں تو ہو رہی ہے. دیکھو بات سنو, اس وقت بنی نوع انسان کے لیے بہت خوفناک خطرہ تیسری جنگ عظیم سے زیادہ ہے. لیکن ہمارا چونکہ دانشور ہے,
اس پہ بات نہیں کریں گے چونکہ اس میں کوئی چیزا نہیں ہے, کوئی سسپینس, کوئی ایکشن نہیں ہے. سنو ذرا غور سے میری بات سننا, میرے خاص طور پہ جو ینگسٹرز ہیں وہ سنیں. وہ ہے گلوبل وارمنگ اور پھر آئس ایج کا اگلا دور جو چند اشروں میں شروع ہونے والا. پاکستان میں مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں کو اس کا شعور ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آپ کی سمجھ میں بھی بات آئے گی یا نہیں. یاد رکھو دو تین چیزیں کرۂ ارض کو افیکٹ کرتی ہیں. ایک اس کا ایکسس آف روٹیشن جو 26,000 سال میں چینج ہوتا ہے. اٹ ٹیکس اباؤٹ 26,000 ایئرس, اور اس کا آدھا 13,000 سال بنتے ہیں. 13,000 سال میں ایک طرف سے دوسری طرف پلٹ جاتا ہے معاملہ, جو میں نے ابھی کہا ہے نا روٹیشن. اس لحاظ سے اگلے 13,000 سال اب تقریباً شروع ہونے والے ہیں جس میں یہ تبدیلی لکھی پڑی سائنٹیفک بات ہے. مجھے کو سادھو درویش تو فلانا کرے, میں بکواس پہ کان نہیں دھرتا. آئی ہیو اے سائنٹیفک مائنڈ, مجھے باقی نہیں کوئی چیزیں سمجھ آتی. اچھا, دوسری بات, زمین کا جو اینگل آف روٹیشن اراؤنڈ دا سن, سورج کے, وہ جب افیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی زمین کا ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے. یہ ہے اصلی جس پہ سوچنا بات کرنا بنتا بھی ہے. اس لحاظ سے ہم اس پیریڈ میں داخل ہو چکے ہیں جو سلیکٹڈ ایریا میں آ جاتا ہے. اچھا, اور جہاں پہ منی آئس ایج کا آغاز ہو جاتا ہے, یعنی برفانی عہد, منی آئس ایج, اور پھر ایک میجر آئس ایج جس میں پوری دنیا پہ برف آ جاتی ہے. ایک منی آئس ایج جو سلیکٹڈ ایریا میں آ جاتی ہے اور زیادہ تر ناردرن ہیمسفیئر میں آتی ہے. اس لحاظ سے ہم اس پیریڈ میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہ روٹین کے جو دھینگا مشتی والے سوال ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. یہ میں بات آپ کو اور بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے پرانی برف جو پہلے پڑی ہوتی ہے وہ پگھلتی ہے, زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, زمین کا ٹیمپریچر لو ہو جاتا ہے, سنو فالنگ شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آئس ایج کی ابتدا. ہم چونکہ عجیب طرح کے لوگ ہیں نا, میرے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کل عالمی جنگ جو ہے بھاڑ میں, میرے آپ کے لیے شاید آپ کی جنریشن کے لیے بھی کوئی خطرہ, اٹ از دیر. اور تیسری عالمی جنگ تو ٹل سکتی ہے, تو ٹلنی بھی نہیں. اپنے کرتوت ٹھیک کرو اور چیزوں کی طرف توجہ دو. تیسری عالمی جنگ پہلے دو ہو نہیں گئی, کرۂ ارض فنا ہو گیا. یہاں سے تو ABC سے شروع ہونا پڑے گا. آگے چلو آپ. اچھا صاحب, آپ نے بہت انفارمیٹیو بات بتائی ہے, میں تو لاجواب ہو گئی ہوں. نہیں بیٹا, لاجواب تو میں بھی پڑھ کے آئی واز شاکڈ. اس کو ایکسپلین کیا میرے محمد جاوید, میرا ایک بہت پیارا دوست ہے. when he explained it to me تو میرا دماغ گھوم گیا. حسن صاحب, وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب نے کہا ہے 69% کا مریم نواز کی حکومت پر اظہار اعتماد, عوام نے اطمینان کی مہر لگا دی. وہ وزیر اطلاعات, وہ جو اطلاعات و ثقافت, جی نہیں, وہ معصومیت میں غلطی کر گئی ہیں. یہ 6-9, دیکھو بات سنو, یہ 6 یوں کرو گے تو آپ کو 9 دکھائی دے گا, مجھے 6 دکھائی. یہ شکلیں ان کی ایک جیسی ہیں, الٹ پلٹ ہو گیا. یہ جو ہماری وزیر اطلاعات ہے نا, بڑی یہ سویٹ سی خاتون ہے, یہ 69 یہ نہیں ہے, یہ 99 ہے. وہ 9 اٹھا ہو گیا, انہیں 6 پڑھ لیا. 69% کا مریم نواز کی حکومت, یہ کیا بات ہوئی؟ وہ یہ 99% ہے بھائی, الٹ کے غلطی سے وہ 6 ہو گیا تو 69 ایسے نہیں. اچھا, اور یہ 10 سے 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے دوران تو مقبولیت ایسے جھٹکے جیسے جھٹکے لگتے ہیں نا, وہ جھٹکے مقبولیت کو لگ رہے ہیں. اور 200 سے 300 یونٹ والے بجلی فری ہو جائے گی, مزید جھٹکے لگیں گے, 99 سے آگے جائے گا کام, دیکھتے جاؤ.
शाबाश, वेरी गुड. सही. दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने दावा किया कि कराची में रहना ऐसे है जैसे पेरिस में रह रहे हैं. अल्लाह माफी यार. अच्छा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि अच्छे घर की है ये कि इसने पेरिस नहीं देखा होगा, शायद ना ही देखा हो. ये बात उसके ख्वाबो ख्याल में भी कैसे आई अगर इसने वाकई पेरिस देखा हुआ है, जो कि देखा हुआ होगा. सुभान अल्लाह. या फिर इसने जहां कहीं भी इसका घर होगा, इस खातून का, इसने उस घर को पेरिस समझ लिया. ये हो सकता है. और खुदा का नाम किथे बिस्मिल्लाह, किथे तुर तुर. कराची चुपला जे डेग, बच्चे गिर, गटर, गंद, बला, क्राइम. और खुदा का खौफ करो. नाम शर्मिला, लेकिन थोड़ी मतलब अपने नाम की शर्म रख लें आप. मतलब ये इतना बड़ा छोड़ना, कल को लाड़काना को लंदन कह देंगी तो हम क्या कर लेंगे उनका. इसी बात का मुझे गुस्सा है आवाम पे. इन्हां नाल जो छितर परेड हुंदी है ना, जो जिल्लत नसीब होती है ठीक ही. अल्लाह की कसम, ये इनकी अपनी कमाई हुई चीजें हैं. बहरहाल छोड़ो. पेरिस, और खुदा दा नाम यार, कोई एवं कोई भूटान वगैरह का कोई जिक्र कर लाओ, कोई नेपाल का कोई शहर देख लाओ, कोई माड़ा मोटा, कट्ठा ही पेरिस. बिल्कुल सही. हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है. एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक. हसन साहब, IMF ने गुज़श्ता रोज़ वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026 में पेशनगोई की है कि पाकिस्तान में मौशी तरक्की कम और महंगाई बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात हैं. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये मैं कब से कह रहा हूँ. यहाँ तक तो मैं कह चुका हूँ कि अगर हालात बेहतर हो गए और मैं अपना ये वादा भूल गया तो सुनने वालों में से कोई एक फोन कर दे कि तुमने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, की क्यों नहीं. कितनी बार कहा है आपको, ये रिवर्स नहीं होना. मिसालें दे दे के आपको ये बात की है कि गाड़ी है, ढलान पे है शदीद, और उसकी हैंड ब्रेक भी और उसकी दूसरी ब्रेक भी फेल फूल हो चुकी है. खत्म. ये जवाल का सफर नहीं रुकेगा. IMF ने कहता था ठीक है भाई, उदी सुन लो. मैं कब कब भौंक रहा हूं यही बात. नहीं होना. एक शर्त है. ये लफ्ज भी मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं कर रहा. उफकी और अमूदी, बुनियादी और जौहरी तब्दीलियों के बगैर, और अगर चंद साल मजीद इसी तरह गुजर गए तो फिर तब्दीलियां भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी. ये याद रखना. जब तक सांस बाकी हैं तब तक आस होती है कि शायद रिकवर कर जाए. बहुत बड़ा हम कोई मेडिसिन या कुछ सर्जरी करेंगे, ये वो सारा. तो वो जो बात करा, यहाँ नजूमने बैठ जाती हैं बांगियां मारने टीवी पे. तो मैं तो नजूमी नहीं हूं. पाकिस्तान माशी तौर पे वहां पहुंच गया है जहां उफकी और अमूदी दोनों बुनियादी तब्दीलियों का बगैर सवाल ही नहीं पैदा होता. जवाल का ये सफर रुक नहीं सकता. और अगर कुछ देर और यही रही, और खुदा की कसम 72 घंटे की बात, 72 घंटे कॉम्प्रोमाइज ना हो फिर कोई. तो देखो फिर होता क्या है. सैंप है यहां तो ये दुकानें चुकाने, ये वो, अब वो रात को 8 बजे के बाद फलाना, वो डाकुओं को हड्डियां डाल देते हैं, खुली हैं. जो नहीं दे सकता वो जितना जुर्माना है उसका पता नहीं कितने फीसद मंथली उसका वो मांगते हैं. ये क्या कोई इस तरह का है. मुझे तो यहाँ के अपनी जो हमारी मार्केट है बड़ी खूबसूरत, ये वो सारा वहाँ वो चलता है काम. इस दुनिया में रह रहे हैं टॉप टू बॉटम. और ये हॉलनाक मिसालें जब तक कायम नहीं होंगी मिजाज चेंज नहीं होगा. ये याद रखना. मैंने अभी ये किताब बताई है ना आपकी, आपको अब्दुल गफूर चौधरी, ये किताब पढ़ो, तुम्हें पता लगे ये सोसाइटी है क्या, ये नाज़म नूज़म क्या थे, ये क्या इलेक्टेड लोग क्या होते हैं.
एक ही जुर्म के बारे में वो डीसी के गले में फंदा डाल लेते हैं कि ए साडे वोटर सपोर्टर ने, इन्हां नूं छड्ड दे, इन्हां नूं ओ जा। हाल देखो, एक एक शहर का किस्सा है। चलें। बिल्कुल सही हसन साहब। नेक्स्ट टॉपिक, अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में नाजायज़ मुनाफाखोरी रूज पर पहुंच गई। सहूलत बाजार में भी सरकारी रेट्स पर अशिया दस्तयाब नहीं, अशिया खुरोनोश को पर लग गए। ज़िला इंतज़ामिया नाकाम और शहरी परेशान हैं। एक और अखबारी रिपोर्ट में बताया गया कि 2 साल में बुनियादी अशिया खुरोनोश महंगी और घरेलू बजट मुतासिर हो गया। दालें, बेसन, चावल, दूध, दही, घी के नर्ख बढ़ने से अवाम पर माली बोझ बढ़ गया। यहाँ आप एक ही सवाल को रिपीट किया जा रहे हो। वो बिजली हो गई, दालें हो गई, बेसन हो गया, चावल हो गया, आटा हो गया, दही हो गया, घी हो गया, तो इट्स द सेम। बिजली हो गई, गैस हो गई, सिर्फ बंदा सस्ता है, बाकी इस मुल्क में मौत भी महंगी। गरीब आदमी के घर में अल्लाह माफ करे को मर्ग हो जाए, लग पता जाता है। समझ आई आपको? अभी IMF की आप बात कर रहे थे। अच्छा, पाकिस्तान, पहले मैं कहा करता था, मेरी किताब में है काले कॉल में, कि पाकिस्तान के साथ 2 चीजें पैदा हुई थी, जाली क्लेम और जाली ज़ातें। अब मैं उसमें ऐड कर रहा हूं जाली तौहीन, जाली जिल्लत, जाली भूख, जाली नंग। मुल्क ऐसा हरगिज नहीं, इसको बना दिया गया और डे 1 से ऐसे ही है। आई वॉज अ स्कूल गोइंग किड। कितनी बार सुनाऊं ये किस्सा। रोटी का सवाल है, जवाब जिदा रोटी है। बड़े बड़े लोगों लिए गल बड़ी छोटी। मैं स्कूल गोइंग था, रोटी नाम था फिल्म का, जिसमें ये हबीब जालिब को कई बार कोट किया है यार। उस वक्त भी आई वॉज यंग। हबीब जालिब की तो वफात को भी पता नहीं मशरे बीत चुके हैं। तो ये भूख, नंग, गुर्बत छोड़ो, हद हो गई यार। महंगाई की बातें और ये बंद ही कर दो। मुझे शर्म आनी शुरू हो गई है। और ये वैसे भी ऐसे लगता है जैसे आप कोई किसी का जख्म देख के ना, तो आप तो खातून हो, है मिर्च मसाला उत्ते छिड़कना शुरू कर देता है। तो छोड़ो, सबको पता है। इसका क्या कर लेंगे हम यहाँ बोल बाक के, इसका क्या कर लेंगे? ये तो डे 1 से, ये पाकिस्तान के साथ याद रखना। जाली जातें, जाली क्लेम, जाली महंगाई, जाली मुकदमे, जाली फैसले, जाली आइन। क्या कुछ लिखा हुआ है आइन में, उसकी एक एक सत्र पढ़ के लगता है ये लतीफों की किताब है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।